یہ پہلی آیت جو ہے یہ آپ کے اوپر اس قدر حقائق کھول کر رکھتی ہے، اس قدر حقائق کھول کر رکھتی ہے کہ پیچھے کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھے کہ جو پہلی آیت ہے، جیسے سورہ الفاتحہ جو ہے یہ ام القرآن ہے، باقی پورے قرآن کی ماں ہے، تو یہ جو سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے یہ سورہ الفاتحہ جو اس کی بھی ماں ہے، یہ ام الفاتحہ کیا ہے؟ ام الفاتحہ ہے، پہلی ہی آیت۔ یہ صرف ایک آیت جو ہے یہ سب کچھ آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیتی ہے۔ آپ نے تلاش کرنا ہے کہ یعنی وہ کون سا رب ہے جس کے لیے ہے ہی الحمد، تو وہ کون ثابت ہوتا ہے؟ وہ صرف یہی کائنات ثابت ہوتی ہے۔ جب آپ یعنی کہ آپ کے اوپر یہ راز کھلتا ہے تو آپ کے اوپر یہ یعنی کہ آپ کو پھر فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کہیں میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں اس کائنات کا حصہ ہوں یا میں کہیں اس کا شریک تو نہیں بنا ہوا؟ اگر میں حصہ ہوں تو پھر تو الحمدللہ زبردست ٹھیک ہے، اور اگر میں حصہ نہیں ہوں بلکہ میں شریک ہوں تو پھر میرا ہر عمل کس کا عمل ہے؟ میرے ہر عمل سے خرابیاں ہو رہی ہیں، میں اس کائنات کا دشمن بنا ہوں، اس کائنات کا شریک بنا ہوں، یہ کائنات مجھے نہیں چھوڑے گی، مجھے نہیں بخشے گی، یہ کائنات مجھے نشان عبرت بنا دے گی، یہ کائنات مجھے ذلیل و رسوا کر دے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تو سب کچھ موجود ہے، ایک ایک چیز موجود ہے۔ پھر جب بندہ غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے دو چیزیں آتی ہیں۔ وہ کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک چیز یہ کہ اس وقت مجھے اختیار دیا گیا ہے، مجھے اختیار دیا گیا ہے، میں اور نہ صرف اختیار دیا گیا ہے بلکہ مجھے ہر لحاظ سے محفوظ کیا گیا ہے۔ مجھے یعنی کہ جن چیزوں کے عدم سے مجھے تکلیف ہو سکتی ہے مجھے وہ چیزیں فراہم کی گئیں بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی بدلے کے۔ سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے وہ مجھے دی گئی، کھانے کو رزق چاہیے وہ دیا گیا ہے، زمین ایسی بنا کر دی، رہنے کے لیے زمین جو ہے وہ دی، جو نیڈز ہیں تمام کی تمام نیڈز ضروریات جو ہے وہ فراہم کی، کس نے؟ اسی کائنات نے۔ تو اگر میں ایسا کروں، میں آسمان و زمین میں یعنی زمین پر مجھے اختیار دیا گیا ہے، اگر میں زمین میں چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دوں، جیسا کہ آج انسان غور و فکر کرتا ہے، یعنی میں غور و فکر کروں آسمان و زمین میں، میرے اوپر واضح ہوتا ہے بھائی اگر رب کے لیے ہے ہی الحمد تو پھر یہ جو زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، یہ کون لا رہا ہے؟ یہ وہ تو لا ہی نہیں رہا جس کے لیے حمد ہے۔ کیوں؟ زلزلے ان میں حمد تو نہیں ہے، طوفانوں کا آنا حمد تو نہیں ہے، قتل و غارت کا ہونا حمد تو نہیں ہے، یہ تباہیاں یہ ہلاکتیں حمد تو نہیں ہے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ جب غور کریں گے تو آپ کو اوپر واضح یہ تو حضرت انسان خود کر رہا ہے۔ یہ حضرت انسان جو ہے یہ آسمان و زمین کا کائنات کا شریک بنا ہوا ہے، جس وجہ سے یہ زمین بگڑ رہی ہے، اس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ کیا؟ یہ زمین جنت تھی، یہ زمین جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت انسان اس زمین کو جنت سے جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو لہٰذا آج مجھے وجود میں لایا گیا، آج مجھے کھانے کو پینے کو کسی نہ کسی حد تک میسر ہے، آج میں محفوظ ہوں، مجھے سانس کے لیے آج آکسیجن مل گیا، لیکن یہ جو انسان کر رہا ہے، یہ جو انسان ترقی کے نام پر فساد کر رہا ہے، یہ جو خرابیاں کر رہا ہے، اگر میں نے بھی ساتھ ہو کر یہ کیا تو کیا یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے گا یا خرابی نہیں ہوگی؟ تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو کچھ انسان کر رہا ہے اگر میں نے بھی اس کے ساتھ مل کر یہ کیا تو یہ زمین آگے بڑھتے بڑھتے ایک وقت آئے گا یہ جہنم بن جائے گی، زمین کے اوپر پانی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یعنی یہ جو انسان جو کیا کر رہا ہے، انسان جو ہر ترقی کے نام پر حرکتیں کر رہا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ زمین پر درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا ہے، جسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں، درجہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ درجہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ زمین کے جو مائننگ، پہاڑوں کی مائننگ، زمین کے مائننگ کرنے سے، کروڈ آئل نکالنے سے، گیسیں نکالنے سے، پہاڑوں کو کھودنے سے، پھاڑنے سے زمین کا جو بیلنس توازن بگاڑا جا رہا ہے، درختوں کو کاٹ کا جو انوائرمنٹ اس کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، فضا میں جو گیسیں چھوڑی جا رہی ہیں بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ اب زمین کا جو بیلنس ہے یہ انسان نے بگاڑ دیا، تو یہ اب بگاڑ دن بدن بڑھتا چلا جائے گا، زلزلے دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے، طوفان دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے، آندھیاں دن بدن بڑھتی چلی جائیں گی، درجہ حرارت دن دن بڑھتا ہی چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا اتنے بڑے بڑے زلزلے آئیں گے زمین پر، یہ جو بشر ان کا نام نشان مٹ جائے، اتنے بڑے بڑے ہر طرف سے زلزلے کو گھیر لیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ پانی بخارات بن کے یہ گلیشیئر ہیں یہ پگھلتے پگھلتے ختم ہو جائیں گے، سارا پانی میں بدل جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا درجہ جو کہ پڑھتا چلا جائے گا تو پانی زمین پر بخارات بن کے اڑتا 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 ایک وقت آئے گا زمین پر پانی کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ زمین پر جب پانی کا نام و نشان مٹ جائے گا تو ظاہر پانی سے زندگی حیات کا تعلق ہے، سارا سبزہ نباتات جو ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ ساری ختم ہو جائیں گے تو پیچھے کیا ہوگا؟ لاوے پھٹ پھٹ کے، لاوے بہ بہ کے، زلزلے آ کے زمین پھٹ کر، تو لاوے جو ہے نکل زمین کے اوپر بہ کے زمین تو ایک سوکھا سڑا ہوا سیارہ بن جائے گی۔
اچھا زمین تو یہ سوکھا سڑا ہوا سیارہ بن جائے گی، کیا میری موت ہو کے میں ختم ہو جاؤں گا؟ چلو اگر میں تو ختم ہو جاؤں، زمین جو چاہے بنے، مجھے کیا فکر ہے، مجھے کیا پرواہ۔ لیکن جب آپ غور کریں تو آپ کے اوپر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ آپ مر کر مٹی اور ہڈیاں نہیں ہو جاتے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، وہ جی جیسے مسلمان کہتے ہیں جی مر کر ہم مٹی ہڈیاں ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم آخرت میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، وہ کل کہیں گے کون سی آخرت اور کون سی قیامت، کسی آخرت کہا کسے گیا، تمہیں تو یہ نہیں پتا۔ تم آسمان و زمین رائے برابر بھی غور کرو، تمہارے اوپر یہ چیز بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی، کوئی بھی شے مٹتے نہیں ہے، وہ حالت بدلتی ہے۔ جسے آپ کہتے ہیں کسی شے کی موت ہوگی، وہ موت نہیں ہوتی، ڈیتھ ختم نہیں ہو جاتی شے، وہ ایک حالت بدلتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، غور کریں، مثال کے طور پر آپ کو پہلی مثال دیتی، بڑی آسان سی، ایک کوئی بھی شے آپ خرید کر لاتے ہیں، کوئی بھی شے، مثال کے طور پر آپ یعنی کہ ایک گاڑی لے کر آتے ہیں، گاڑی کس سے بنی ہوئی؟ لوہے سے۔ لوہے کو، پلاسٹک کو، کاپر کو جناب پروسیس کر کے اس کو ایک گاڑی بنا دیا۔ اب گاڑی استعمال کی جائے گی کب تک؟ جب تک وہ استعمال ہو سکتی ہے۔ جب وہ اس کا یہ مقصد پورا ہو جائے گا، یعنی جس مقصد کے لیے لوہے کو، کاپر کو، سلور کو، اس میٹیریل کو گاڑی کی شکل میں ڈالا، جب یہ مقصد پورا ہو جائے گا تو کیا اس کو ایسے سجا دیا جائے گا کہیں؟ نہیں، بلکہ اس کو ریسائیکل کر کے اس سے پھر کچھ اور بنا دیا جائے گا۔ اسے وہ جو بنایا جائے گا پھر اسے استعمال کیا جائے گا جس مقصد وہ بنایا گیا، جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا اسے پھر ریسائیکل کر کے پھر نئی چیز بنائی جائے گی۔ تو اس طرح یہ ریسائیکل، نیا ریسائیکل، نیا ریسائیکل، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے بالکل اسی طرح۔ اور یہ قانون ہے، یہ آسمان و زمین کا، اس کائنات کا قانون ہے۔ آپ مر کر مٹی اور ہڈیاں نہیں ہوتے، بلکہ آپ کو ریسائیکل کیا جاتا ہے، کہ نئی مخلوق بنا دیا جاتا ہے، اس کے آگے پھر نئی مخلوق بنا دیا جاتا ہے، اس سے آگے پھر نئی مخلوق بنا دیا جاتا ہے، اس سے آگے پھر نئی مخلوق بنا دیا جاتا ہے۔ تو آپ یہیں پر رہو گے، موت حیات، موت حیات، موت حیات، یحییکم و یمیتکم، یحییکم و یمیتکم مطلب کیا؟ یحییٰ نہیں، یحیی کا مطلب کیا ہے؟ بار بار حیات کیا جا رہا ہے۔ بار حیات کسے کہتے ہیں؟ میٹیریل کا مواد کو جوڑ کر کوئی ظاہری شکل وجود بنا دینا۔ اور یمیت کا مطلب بار بار موت دی جا رہی ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ میٹیریل دوبارہ میٹیریل کو بکھیر دینا، جو شکل بنائی تھی صورت، اس کو پھر ختم کر دینا، بار بار ختم کیا جا رہا ہے۔ یحییکم و یمیتکم، یحییکم و یمیتکم، تمہیں بار بار نہ صرف بنایا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، 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 جسے کہتے ہیں پنرجنم۔ یہ آپ آسمان و زمین میں غور کریں، آپ کے اوپر یہ چیز بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ ہاں حقیقت یہی ہے، یہ کائنات کا قانون ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے رد نہیں کر سکتی۔ اب اگر تو میں ایک بار یہ بنا اور میری موت ہو جائے گی، میں مٹ جاؤں گا، ٹھیک ہے، پھر زمین جو نیچے بنتی رہے، کوئی فکر نہیں۔ لیکن اگر میں نے اسی زمین پر رہنا ہے، میں صرف یہ 5-6 فٹ کا نہیں، اس کے بعد یعنی جب اس کی ڈیتھ ہوگی، میں آگے نیا وجود میرا بنے گا، میں نئی صورت میں آؤں گا، پھر میری ڈیتھ ہوگی، پھر نئی صورت میں آؤں گا، پھر ڈیتھ ہوگی، پھر نئی صورت میں، میں سرکل میں ہی رہوں گا اور اس زمین پر رہوں گا۔ تو فکر لاحق ہو جانی چاہیے، نہیں ہو جانی چاہیے؟ فکر تو لاحق ہو جانی چاہیے۔ لہذا آج تو مجھے آکسیجن مل رہی ہے، مجھے یعنی کہ جن چیزوں کے عدم سے مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ چیزیں مجھے مل رہی ہیں، لیکن کل کو پھر کون مجھے فراہم کرے گا؟ اگر میں زمین کے ساتھ یہی کروں گا، زمین کو جہنم بنا دوں گا، النار آگ بنا دوں گا۔ تو یہ آگے آتا ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ ایک مخصوص حد جو ہے، مخصوص حد تک تمہیں بچایا ہوا ہے، محفوظ رکھا ہوا ہے آکسیجن کے عدم سے، تمہیں جو تکلیف ہے اس سے بچایا ہوا ہے آکسیجن دے کر۔ رزق کے عدم سے جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے وہ اس سے تمہیں بچایا ہوا ہے رزق دے کر۔ موسم جو ہے اگر وہ شدید گرم ہو جائیں ان سے تمہیں بچایا ہوا ہے موسموں کو بیلنس رکھ کر۔ پانی کے عدم سے جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان سے بچایا ہوا تمہیں پانی دے کر، لیکن کب تک؟ اس کی ایک محدود مدت ہے، جب وہ مدت آ جائے گی اس کے بعد پھر کیا کرو گے؟ اس کے بعد الرحیم، پھر جو ہے یہ کائنات ہی بچائے گی، کہ زمین پر کون بچائے گا آپ کو؟ زمین پر تو کوئی آپ کو بچا ہی نہیں سکتا، زمین تو پھر آپ کو بچا ہی نہیں سکتی۔ الرحمن کون ہے؟ الرحمن زمین ہے، کیونکہ اس وقت آپ کہاں ہیں؟ زمین پر۔ تو کس نے آپ کو بچایا ہوا ہے؟ پانی کے عدم سے جو تکلیف ہو سکتی ہے وہ کس نے بچایا ہوا؟ کہ زمین آپ کو پانی فراہم نہیں کر رہی ہے، انوائرمنٹ، آسمان و زمین، یہ زمین اور اس کے گرد گیسوں کی تہیں، یہ آپ کو بچائے ہوئے ہیں یا نہیں؟ کھانے کو رزق کون دے رہا ہے؟ کہ باہر سپیس سے آ رہا ہے یا یہی زمین آپ کو فراہم کر رہی ہے؟ آج جتنی بھی آپ کی ضروریات ہیں کیا سپیس سے آ رہی ہیں یا یہ زمین آپ کو فراہم کر رہی ہے؟
الرحمن کون ہے؟ الرحمن یہ زمین ہے. تو جب یہ زمین الرحمن نہیں رہے گی، یعنی جب زمین کو آپ النار بنا دیں گے، آگ بنا دیں گے، جہنم بنا دیں گے، تو پھر آپ کو کون بچائے گا؟ ہاں ایک صورت ہے، کون؟ یہ کائنات بچا سکتی ہے. کہاں پر؟ زمین پر رہ کر نہیں، زمین سے، یعنی کائنات بچائے گی. یہاں سے نکلنا پڑے گا. نکلیں گے کیسے؟ یہ اپنے آپ میں الگ معاملہ. یہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ یعنی جو فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ کائنات کیا ہے. جیسے رات اور دن کا سرکل ہے، ہر لمحے جو ہے وہ رات دن میں اور دوسری طرف سے دن رات میں داخل ہو رہا ہے، یہ سرکل ہے. بالکل کائنات کیا ہے؟ کوئی بگ بینگ نہیں. بگ بینگ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے. کوئی بلیک ہول نہیں، یہ سب فراڈ ہے. کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ کائنات جو ہے اس کا کوئی اول و آخر ہے ہی نہیں. اول و آخر کیوں ہے اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ کائنات کی حقیقت یہ ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں 0 0 کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آتا ہے، 9 کے بعد پھر 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 کے بعد پھر 0. کائنات کی یہ حقیقت ہے. کائنات کا جو عدم ہے، عدم سے ظاہر ہو رہی ہے اور ظاہر سے پھر عدم میں جا رہی ہے. عدم سے ظاہر، ظاہر سے عدم، عدم سے ظاہر، ظاہر سے عدم، عدم سے ظاہر، ظاہر سے عدم. یہ سرکل ہے. اس کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے. اول و آخر آپ کیوں کہتے ہیں، کیوں سمجھتے ہیں، اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کیجیے، بات کی بات ہے. لیکن کائنات کا نہ کوئی اول ہے نہ آخر ہے. کائنات یہ ایک سرکل ہے. ٹھیک ہے، ظاہر و باطن کا سرکل ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ ظاہر و باطن کا سرکل ہے تو آپ اس زمین پر ہیں، تو آپ جیسے کارخانہ ہوتا ہے، کارخانے میں کوئی اگر پروڈکٹ بنتی ہے، کوئی برتن بنتا ہے، تو برتن اس وقت اگلی سٹیج پر جائے گا، کارخانے سے باہر جائے گا، جب وہ مارکیٹ میں جانے کے، کارخانے سے باہر جانے کے قابل ہوگا. یعنی وہ بالکل پیور پرفیکٹ برتن بنے گا. مارکیٹ میں جانے کے جو آگے ریکوائرمنٹ ہے ان کے اوپر پورا اترے گا. آگے جانا کا جو کرائٹیریا اس کے اوپر، اگر برتن جو ہے اس کرائٹیریا کے اوپر پورا نہیں اترتا، ان ریکوائرمنٹس کے اوپر پورا نہیں اترتا، یعنی برتن کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی فالٹی برتن بنتا ہے، تو برتن کارخانے سے باہر نہیں نکلے گا، بلکہ وہ دوبارہ پھر ریسائیکل کر کے اس کو پروسیس کیا جائے گا، دوبارہ پھر بنایا جائے گا. باہر کون نکلے گا؟ باہر وہی نکلے گا جو باہر جانے کے قابل ہے، جو اپنے آپ کو اس معیار پر پورا اتارتا ہے، جو ان شرائط پر، اصول و ضوابط پر پورا اتارتا ہے. بالکل اس طرح آپ اگر یعنی کہ آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو کائنات کے ساتھ جوڑتے ہیں، کائنات کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، تو یہ کائنات آپ کو کیا کرے گی؟ یہ کائنات یہاں پر زمین پر آپ کو نہیں رکھے گی، یہ کائنات آپ کو زمین سے باہر نکال دے گی. آگے یہ یعنی کہ پھر آپ کا وجود اس زمین پر نہیں بنے گا، آگے کائنات میں بنے گا. کیوں؟ یہ انرجی کا ظاہر و باطن ہے، انرجی کا سرکل ہے. اگر بیلنس انرجی ہے تو یہ انرجی آگے جائے گی، کائنات سے باہر جائے گی، یعنی آسمان و زمین سے باہر جائے گی کائنات میں. اور اگر بیلنس نہیں ہے، ڈس بیلنس، غیر متوازن، تو غیر متوازن یہی زمین پر. کب تک؟ جب تک زمین کی اجل نہیں آئی تھی. تو یہ چیز ہے الرحمن الرحیم. الرحمن بھائی یہ زمین تو بچا رہی ہے. کب تک؟ جب تک یہ نار نہیں بن جاتی. نار کیسے بن گی؟ جہنم کیسے بنے گی؟ یہ جو انسان اس کو جہنم بنا رہے ہیں، آج آپ خود نہیں دیکھ رہے کہ درجات اتنے بڑھ چکے. جب زمین پر حضرت انسان کو لایا گیا تو نہ موسم گرم تھے نہ ہی ٹھنڈے تھے، درمیانہ موسم تھا. زمین پر نہ ہی درندے تھے نہ ہی بالکل شریف جانور تھے، درمیانے جانور تھے. کوئی کسی کو کاٹتا نہیں تھا، کوئی چیختا نہیں تھا، کوئی داڑتا نہیں تھا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا. یہ سب کچھ بیلنس تھا، متوازن تھا. یہ حضرت انسان نے پنگے لے کر زمین میں، آسمان میں چھیڑ چھاڑ کر کے سب کچھ جو ہے آہستہ آہستہ بگاڑتے یہ انسان نے زمین کو جہنم بنا دیا. ہذہ جہنم اللاتی ان کنتم توعدون. یہ تھی وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا. اور یہ آگے یہ جو جسے آپ آج کا گلوبل وارمنگ یہ آگے اس کا انجام کیا ہے؟ زمین کا انجام النار ہے، آگ ہی آ گیا. سوکھے سڑے پتھر ہوں گے، لاوے جو بہے ہوئے ہیں وہ، اور اوپر سے شدید گرمی، پانی کا نام و نشان نہیں ہوگا. پھر آپ کو یہیں سروائیو کرنا پڑے گا، وہی سرکل میں رہنا پڑے گا یہیں پر، جب تک زمین کے اجل نہیں آئے تھے. یہ ہے وہ جہنم. تو یہ فکر لاکھ ہو جانی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جیسے یہ کرے، میں بھی اگر وہی کروں گا تو میں یہاں سے نکلوں گا کیسے نکلوں گا اس آسمان و زمین سے؟ جب میں یہیں رہوں گا، یہاں سے نہیں نکل پاؤں گا، یہیں رہوں گا، تو میں تو یہیں بار بار یعنی یہیں پر موت حیات. اور زمین کی جو حالت ہے، ابھی سے یہ حالت ہے، ابھی سے یہاں یہ رہنے کے قابل نہیں رہی، کیا اس کا ہو چکا ہے، تو آگے چل کے کیا ہوگا؟ یہ تو مکمل جہنم مان جانی نا. لہذا پھر کیا کرنا ہے؟ پھر فکر لاغ ہو جاتی ہے، میں رب میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ بھائی کیسے؟ اپنے آپ کو پیوریفائی کرو. پیوریفائی کیسے کروں؟ وہی پھر اپنے آپ کو 100% کائنات کے آگے سرنڈر کر دے. وہی آگے وہی مالک یوم الدین.
یعنی کہ پھر ایسا کرنا ہے، پھر ایسا کر کہ جو دین ہے، دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں خود اپنے ہی آپ کو بنا رہے ہونا. یہ کائنات ہے جو خود اپنے ہی آپ کو بنا رہی ہے. اس طرح اب اگر آپ نے خود اپنے ہی آپ کو بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ کائنات بنانا ہے، نیچر بنانا ہے، تو پھر مالک بنا دیں کسے؟ یہ جو اس کے لیے جتنا پیریڈ جو مدت درکار ہے، اس کے لیے پھر جو خالق ہے یہ کائنات، اسی کو مالک بنا لیں اس سے پہلے کہ وہ خود مالک ہونے کا دعویٰ خود مالک بن جائے. جب وہ مالک بن جائے گی تو پھر آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، اختیار لیس ہو جائیں گے. آج آپ کے پاس اختیار ہے، آج خود اسے مالک یوم الدین تسلیم کر لیں. ٹھیک ہے جی، آپ اس کو مالک تسلیم کر لیں اور کیا کریں پھر؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ یہ تسلیم کر لیں کہ اس کائنات کے علاوہ، یہ جو کائنات ہے رب، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، یعنی جس کے لیے، یعنی کہ آپ کو سننے کے لیے آپ کو کان دیے گئے، آنکھیں دی گئی، دماغ دیا گیا، ہاتھ دیے گئے، ٹانگیں دی گئی، زبان دی گئی، جو بھی دیا گیا اس کائنات کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جس کے لیے ان کا استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اسی کی عبادت کی جائے. عبادت کا مطلب کیا؟ جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا اسی کے لیے استعمال کیا جائے، کائنات کے لیے. ہاتھوں کا استعمال کرنا کائنات کے لیے، زبان کا استعمال کرنا کائنات کے لیے، جو بھی دیا گیا ہے کائنات کے لیے. لہٰذا اسی کی عبادت کی جائے. جب آپ اسی یعنی کائنات کی عبادت کریں گے، جو کائنات کہہ رہی ہے وہی کریں گے، تو پھر کیا کرے؟ ایاک نستعین، صرف کائنات ہے جو آپ کی استعانت کرے گی. استعانت کیا ہے؟ وہ آگے آپ کو رستہ دکھاتی چلی جائے گی، دکھاتی آگے کہاں لے کے جانا ہے، آگے کہاں لے کے جانا ہے، آگے یعنی آپ کو رستہ دکھاتی جائے گی، سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو آگے دکھاتی جائے گی کہاں کدھر جانا ہے، کدھر جانا ہے، کدھر جانا ہے. یہ صرف کائنات ہی ہے. پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم، وہ پھر جب آپ کو کائنات لے کر جا رہی تو وہ کون سی ہوگی؟ وہی تو ہوگی صراط المستقیم، وہ صراط جس کے وہ لائن جس کے اوپر قائم ہونا ہے، جس کے اوپر چلنا ہے. ٹھیک ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ صراط ہوگی، وہ لائن ہوگی جن کے اوپر جو ہے وہ انعام کیا گیا. انعام کا مطلب کیا ہے؟ انعام نام سے، نام کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کچھ کہا گیا تو آپ آگے سے انکار نہیں کریں، ہاں ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں. تو جو کائنات کہتی ہے جب آپ وہی کریں گے تو پھر جو بدلہ ہے وہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا. وہ آپ کو ملے گا، یہاں ہی ملے گا، آگے بھی ملے گا. اور اگر آپ اس کائنات کو اپنا مالک نہیں بناتے، اگر آپ اس کی عبادت نہیں کرتے، کائنات کی، اپنے آپ کو کائنات کے ساتھ نہیں جوڑتے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت. پھر آپ جس لائن پر چلیں وہ صراط مستقیم نہیں ہے، وہ ان کی لائن نہیں ہے جن کے اوپر انعام کیا گیا. ٹھیک ہے؟ بلکہ پھر ان کی لائن پر آپ چل رہے ہیں جن کے اوپر غضب بڑکا. کن پر؟ وہ گزشتہ اقوام جو تھی. کون سی؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم لوط، آل فرعون، بنی اسرائیل. تو اب آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے کن میں سے ہونا ہے، کیا کرنا ہے. لہٰذا اب جب آپ تھوڑا سا بھی غور کریں گے آپ کے اوپر یہ چیز یعنی کہ واضح ہو جائے گی، کھل کر واضح ہوگی. یہ کائنات ایک ہی وجود ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کائنات اپنا شریک برداشت نہیں کرتی. اور پھر جو انسان زمین کے اوپر جو کچھ کر رہا ہے یہ تو زمین کو جہنم بنا رہا ہے. اگر آپ نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل کو آپ کو بھی یہیں رہنا پڑے گا. موت حیات یہیں رہیں گے آپ. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ جو ہے وجود میں آپ مر جائیں گے تو مر کے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو یہ خرافات ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تھوڑا سا غور کریں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. کائنات کا یہ اصول ہے، یہی قانون ہے. جی تھوڑا سا غور کریں، آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا. تو جب آپ غور و فکر کریں گے آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ زمین جو ہے یہ نہ صرف جہنم بنائی جا رہی بلکہ ہم نے یہی موت و حیات یہیں رہ جائیں گے. اور اگر یہاں سے نکلنا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر اپنے آپ کو اس کائنات کے آگے سرنڈر کر دیں، اس کائنات کے حوالے کر دیں. جو یہ کائنات کہتی ہے، جیسے کہتی ہے وہی کرنا ہے، ویسے کرنا ہے. جب آپ ویسے کریں گے، اپنے آپ کو کائنات کے آگے سرنڈر کر دیں گے تو پھر یہ کائنات آپ کو اپنا وجود بنا لے گی، یہاں سے نکال لے گی. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ مارے جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. اور اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے رہنمائی کون کرے؟ رہنمائی صرف یہ کائنات ہی کر سکتی ہے. تو یہ ہے، اس میں تو سب کچھ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. تھوڑا سا غور کریں گے سب کچھ سامنے آ جائے گا. صلاۃ، زکوٰۃ، صیام، سب کچھ آ جائے گا اس میں. اور یہی آگے آیا ہے. دیکھیں سورہ البقرہ جو ہے، اسی کی وضاحت ذرا غور کیجئے گا. یہ جو پیچھے باتیں ہوئی ہیں سورہ، یہ ہم نے محسن سورہ الفاتحہ پر بات کی، وہ بعد میں اپنے موضوع کے اوپر بات کریں گے. سورہ فاتحہ کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے.